السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ وقال الشاعر اگی مقصود فطرت ہے اگی رمز مسلمانی، کہ اگی مقصود فطرت ہے اگی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیر محبت کی فروانی۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفقہ اساتذہ کرام اور میرے دین ملی بھائیوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن اسلامی بھائی چارہ اہمیت و ضرورت۔ حضرات گرامی، یہ ایک نہایت ہی واسع وارد موضوع ہے جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کے قریب ہے۔ بنا برے میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے تین اہم اجزاء پر روشنی ڈالوں کہ حتی الامکان موضوع کی وضاحت ہو سکے۔ نمبر 1، بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ کیا ہے۔ نمبر 2، دین اسلام نے بھائی چارہ کو کیا اہمیت دی ہے۔ نمبر 3، عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ محترم حاضرین، پہلا سوال کا جواب ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اخوت بھائی چارہ ہے کہ ہماری آپسی تعلقات بہتر ہو، نفرت و عادت، بغض و حساد کی نوع کپٹ کے بجائے ایک دوسرے سے الفت و محبت، ہمدردی و رحمدلی، اطاعت و قربانی، غمگسار و وفاداری کے ساتھ اپنا زندگی گزارے، ایک دوسرے کا سہارا بنے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آئے، اسی کو بھائی چارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلم وہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی شہر و علاقے سے ہو، کسی بھی ملک یا دیش سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، مومن اور مسلم ہونے کے ناطے اسے دینی بھائی سمجھنا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کو اسلامی بھائی چارہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمان ربانی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، اخرجہ البخاری فی کتاب الادب۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاری۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ محترم سامعین کرام، اس موضوع کا دوسرا رکن اس کی اہمیت، یعنی دین اسلام نے بھائی چارہ کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہوں گا، اسلامی بھائی چارہ کو جتنی اہمیت دی ہے شاید اتنی اہمیت اور کسی چیز کو دی ہوگی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے وہ تمام طرق و راستے مسدود کر دیا جس سے بھائی چارہ مجروح ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک دوسرے سے بغض و حساد، ایک دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنا، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں کرنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ فرمان ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ولم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، متفق علیہ۔ میرے پیارے بھائیو، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی عدمی موجودگی میں ایمان کی نفی اور دخول جنت میں ریکارڈ کا سبب بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لحب اخی ما یحب لنفسہ، رواه البخاری۔ اور فرمایا، لا تدخل الجنت حتی تؤمن ولا تؤمن حتی تحابوا، رواه مسلم۔ محترم سامعین کرام، اس موضوع کا تیسرا رکن اس کی ضرورت ہے، یعنی دین اسلام، یعنی عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج اگر ہم اپنے سماج و معاشرے کو دیکھیں تو نظر آتے ہیں کہ محبت و شفقت کی جگہ نفرت و عداوت نے لے رکھی ہے، رحمدلی و ہمدردی کی جگہ بغض و حساد نے قبضہ کر رکھا ہے، اطاعت و قربانی کی جگہ مخاصمہ اور مجادلہ کا بہار ہے، جسے ہمارے بھائی چارہ مجروح پستی کے کھائی میں گرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا صاف و شفاف دین و مذہب اور مجروح بدنام ہو رہے ہیں، ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔
میرے پیارے بھائیو، اخوت و بھائی چارہ کو چھوڑ کر دنیا میں نفرت کا آگ میں سلگ رہے ہیں، ساتھ ہی آخرات کو بھی برباد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرض العمل علی اللہ یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل مسلم لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ صحناء، یعنی ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں بندوں کے عمل پیش کیا جاتا ہے، پس ہر اس مسلمان کی مغفرت کی جاتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، مگر اس آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے اور اس کے کسی بھائی کے درمیان کوئی کبیدگی ہو۔ لہذا اخوت و بھائی چارہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھائی چارہ کو بحال و برقرار رکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گاؤں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے اندر بھائی چارہ کو بحال و قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحفرہ۔ وقال الشاعر، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کے فراوانی۔ بوتائے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بوتائے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہ باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے اسلامی بھائی چارہ، اہمیت اور ضرورت۔ حضرات گرامی، یہ ایک نہایت ہی واسع و عریض موضوع ہے جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کے قریب ہے۔ بنابراین میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو 3 اہم اجزاء پر روشنی ڈالوں کہ حتی الامکان موضوع کی وضاحت ہو سکے۔ پہلا، بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ کیا ہے۔ دوسرا، دین اسلام میں بھائی چارہ کو کیا اہمیت دی ہے۔ تیسرا، عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ محترم حاضرین، پہلا سوال کا جواب ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اخوت و بھائی چارہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں تعلقات بہتر ہو، نفرت و عداوت، بغض و حسد، کینہ و کپٹ کے بجائے ایک دوسرے سے الفت و محبت، رحمدلی و ہمدردی، ایثار و قربانی، غمگساری و وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے دکھ و سکھ میں کام آئے، اسی کو بھائی چارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلم وہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر و علاقے کے ہو، کسی بھی ملک و دیش سے ہو، ایک مومن اور مسلم ہونے کے ناطے اس سے اپنا دینی بھائی سمجھنا اور ان کو دکھ و درد میں شریک ہونے کو اسلامی بھائی چارہ سے تعبیر کی گئی ہے۔ جیسا کہ فرمان ربانی ہے، انما المؤمنون اخوہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا استکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اخرج البخاری فی کتاب الادب، حدیث نمبر 6011۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمنین کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحفرہ۔ محترم حاضرین، اس موضوع کا دوسرا رکن اس کی اہمیت، یعنی دین اسلام میں بھائی چارہ کو کیا اہمیت دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں میں کہوں گا کہ دین اسلام میں بھائی چارہ کو جتنی اہمیت دی ہے شاید ہی اتنی اہمیت کسی اور چیز کو دی ہوگی، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے وہ تمام طور کو راستے مسدود کر دیا ہے جس سے بھائی چارہ مجروح ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایک دوسرے سے بغض و حسد، ایک دوسرے سے حقیر و کمتر سمجھنا، ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں کرنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ فرمان ربانی ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اور میرے پیارے بھائیوں، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی عدم موجودگی میں ایمان کے نفی اور دخول جنت میں رکاوٹ کا سبب بتایا گیا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل للرجل ان يحضر اخاه فوق 3 ليال، متفق علیہ. اور ایک حدیث میں فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواه مسلم. اور ایک حدیث میں فرمایا المؤمن للمؤمنین کالبنیان یشد بعضه بعضا. محترم حاضرین، اس موضوع کا تیسرا رکن اس کی ضرورت، یعنی عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے. میرے پیارے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے سماج و معاشرے کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ محبت و شفقت کے جگہ نفرت و عداوت نے لے رکھی ہے، رحم دلی و ہمدردی کی جگہ بغض و حسد نے قبضہ کر رکھا ہے، ایثار و قربانی کی جگہ مخاصمہ اور مجادلہ کا بہار ہے، جس سے ہمارا سماج و معاشرہ پستی کے کھائی میں گرتے ہی جا رہے ہیں اور ہمارا صاف و شفاف دین و مذہب مجروح و بدنام ہو رہے ہیں. ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، آج ہم دنیا میں تو نفرت کے آگ میں سلگ رہے ہیں، ساتھ ہی اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه صحناء. یعنی ہر پیر و جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، بس ہر اس مسلم کی مغفرت کی جاتی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، مگر اس آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی کبیرگی ہو. لہذا اخوت و بھائی چارہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر اسلامی بھائی چارہ کو بحال اور برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، یا اللہ رب العالمین تو ہمیں دین کا صحیح سمجھ عطا فرما اور ہمارے اندر اسلامی بھائی چارہ کو بحال اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الشاعر جہاں محبت کی ہوا چلتی ہے وہاں بھائی چارہ بھی بستا ہے. جہاں محبت کی ہوا چلتی ہے وہاں بھائی چارہ بھی بستا ہے. ایک دوسرے کی دکھ اور درد میں دلوں کا رشتہ رچتا ہے. تمام قسموں کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے دنیا کا تنہا خالق و مالک ہے. بعد ہی لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آمین. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. صدر اجلاس، حکم صاحبان، مسبق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس چمن کے بلبلوں، آج کی سالانہ تقریری مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ، اہمیت و ضرورت. معزز سامعین، اسلامی بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان محبت، تعاون، اتحاد اور باہمی احترام کا ایک خوبصورت نمونہ ہے. اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک خوبصورت رہنما فراہم کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھائی چارہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتائی ہے، یعنی مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھائی ہے، اسی لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہونا ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے اندر رگ رگ میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات و تنازعات جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نفرت کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلافات انتصار سے بچو۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں بھائی چارہ اور اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبت کا بیج بو دیا، پھر تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ معزز سامعین، اسلام میں بھائی چارہ کی کتنی اہمیت ہے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ محترم سامعین، اسلام میں بھائی چارہ کتنی ہے اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کئی حصے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی حصے میں درد ہو تو پوری جسم کو درد ہوتی ہے، تو اسی طرح اگر کسی مسلمان کو درد ہو تو پورے مسلمان امہ کو درد ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین مثل الجسد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ محترم سامعین، عصر حاضر میں اسلامی بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے۔ آج اگر ہم اپنے سماج و معاشرہ کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ محبت و شفقت کی جگہ نفرت و دشمنی نے لے رکھی ہے، مددگاری اور ہمدردی کی جگہ کو بغض و حسد نے قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی لیے آج ہمارا سماج و معاشرہ پستی کی کھائی میں گرتے ہی جا رہا ہے، اور ہمارا صاف و شفاف دین و مذہب مجروح و بدنام ہو رہا ہے، اور ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اخوات و بھائی چارہ کو چھوڑ کر دنیا میں تو نفرت کی آگ میں سلگ رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی چارہ کے بغیر ہمارا کوئی بھی اعمال مقبول نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخامس فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرأ كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، یعنی اللہ کے نزدیک پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان اصلاح کرا لیا کرے۔ معزز سامعین، اس حدیث سے ہمیں اسلامی بھائی چارہ اس کی اہمیت اور ضرورت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے کئی مقامات پر بھائی چارہ اور اس کی اہمیت اور ضرورت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات کے آیت نمبر 9، 10، 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلامی بھائی چارہ کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اسی لیے ضروری ہے کہ آج ہم بھائی چارہ قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفرتی دور میں بھائی چارہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد ثنا برائے بزرگ اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا تنہا خالق و مالک ہے. بعد ہی لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر نبی دو جہاں سرور کائنات سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے اوپر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامی بھائی چارہ اہمیت و ضرورت. بنابرے میں چاہتا ہوں کہ موضوع کے 3 اہم اجزاء پر روشنی ڈالوں کہ حتی الامکان موضوع کی وضاحت ہو سکے. پہلا، بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ کیا ہے. دوسرا، دین اسلام نے بھائی چارہ کو کیا اہمیت دی ہے. تیسرا، عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے. محترم حاضرین، پہلے سوال کا جواب ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اخوت و بھائی چارہ یہ ہے کہ ہمارے آپس میں تعلقات بہتر ہو، نفرت و عداوت، بغض و حسد، کینہ و کپٹ کے بجائے ایک دوسرے سے الفت و محبت، ہمدردی و رحمدلی، ایثار و قربانی، غم گساری وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آئے. اسی کو بھائی چارہ کے نام سے جانا جاتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم اخو المسلم، مسلم آپس میں بھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہے، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. ان دونوں دلیلوں میں شریعت نے یہ ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی ہے، اور اس اصول میں پوری دنیا کے مسلمان شامل ہو گئے. وہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی شہر و علاقے کے ہو، کسی بھی ملک و دیش سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، مومن اور مسلم ہونے کے ناطے اسے اپنا دینی بھائی سمجھنا اور ان کے دکھ درد میں شریک سمجھنا چاہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابو داؤد 4882 اور صحیح بخاری 6011 میں ارشاد فرماتے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان دونوں احادیث پر غور کیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. کہ اگر کوئی مسلمان کی بے عزتی کرنا چاہے تو اسے حرام فرمایا ہے، اگر اس کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا چاہے تو اسے بھی غیر قانونی گردانا، اور اگر کسی بھی مسلمان کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو اسے کفر سے تعبیر فرمایا ہے. گویا یہ ایک بھی راستہ نہ چھوڑا کہ جس پر چل کر کسی مسلمان سے معمولی زیادتی بھی کی جا سکے. اس سے بڑھ کر یہ بھی فرمایا، یہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ایسا رشتہ و تعلق ہے جیسا کہ سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر پورا جسم کسی عضو و حصہ کی تکلیف محسوس کرتا ہے. گویا مومنین کی مثال آپس کی محبت و وابستگی اور یہ ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسے کہ یہ ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اسے کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس وجہ سے بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو کس انداز سے مثال دے دے کر آپس کے رشتہ کو واضح فرما رہے ہیں کہ مومنین کو باہمی اخوت محبت اخوت و خیر خواہی میں یہ ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے.
کہ اگر کسی بھی عضو کو کوئی تکلیف ہو یا زخم ہو تو پورا جسم اس وجہ سے پورا جسم اس کے محبت و ہمدردی میں تعاون کرتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اس سے کوسوں دور بھاگ جاتی ہے۔ جب تک وہ عضو صحیح نہیں ہوتا پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکالیف و مشکلات میں تعاون کرنا چاہے۔ اسی بات کو مزید واضح فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن یہ ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ گویا مسلمان کے لیے باہمی محبت و اخوت و خیر خواہی میں یہ ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے کہ جیسے ایک عمارت میں ہر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے باعث تقویت ہوتی ہے اور ان کے باہمی اتصال اخوت سے یہ خلافت اور حکومت جو کہ ملت اسلامیہ کی عمارت ہوتی ہے وجود میں آتی ہے۔ ایک اور ارشاد مبارکہ میں تو صاف صاف ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ذلیل کرتا ہے اور نہ اسے بے یار اور مددگار دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے حاجات براری میں کوشاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حاجات براری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف و مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کی تکلیف دور کرتا ہے، اور جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ میں یہاں سے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر اسلامی بھائی چارہ بحال اور بے قرار رکھ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد، وقال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ وقال شاعر ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میرے تقریر کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ، اہمیت و ضرورت۔ محترم سامعین، ہم تمام مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آپس میں ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور مومنوں کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا مددگار و معاون اور دوست قرار دیا ہے، اور وہ اپنی ایسے تعلق کے بنا پر ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے ہوئے باہمی نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ 5 وقتی نماز جو اللہ کا اہم یوم فرضیہ ہے اسے مل کر ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے جو مالدار ہوتے ہیں وہ اپنے غریب بھائیوں کو زکوٰۃ دے کر اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ ان کی باہمی اجتماعی زندگی کا اہم شعار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرح و سار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے باہمی اجتماعی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے رحموں سے مستحق ہیں۔
جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ محترم سامعین، ان احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو کس انداز سے مثال دے دے کر آپس کے رشتے کو واضح فرما رہے ہیں۔ ایک مومن کو محبت، اخوت و خیر خواہی میں ایک جسم کے مانند ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے اعضاء میں کوئی تکلیف یا زخم ہو تو پورا جسم اسے محبت کرنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، نیند کوسوں دور بھاگ جاتی ہے جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ ایک مومن کو اسی طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کی تکلیف و مشکلات میں تعاون ہونا چاہیے۔ اس بات کو واضح فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی بھائی چارہ اخوت و بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس درس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج یہودی ہم پر قابض ہیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں کی سازشوں سے متنبع کیا گیا ہے اور یہودی آج بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور مسلمان کے باہمی اخوت کو ضربے لگا رہے ہیں۔ یہودی پوری دنیا میں مسلمانوں کے اخوت کے جذبے کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک جانب اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر زبردستی قبضہ کر رہا ہے، انہیں جان و مال سے محروم کر رہا ہے اور دنیا کے کئی خطے مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے لیے اخوت و بھائی چارے کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12 میں اس کے اصول و ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی وقت مسلمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اس صورت میں دوسرے مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمان کو ان کی برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے جو اجتماعی زندگی میں فساد و برپائی کرتی ہے اور جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعنہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کردی کرنا، لوگوں کو پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہے جو بذائے خود گناہ ہے اور معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ میں اپنے تقریر کو یہیں سے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اخوت و بھائی چارے کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی في كلامه المجید وفرقانه الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلموه ولا يخذلوه ولا يحفروه۔ وقال الشاعر، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی،
یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ محترم صدر اجلاس، باکمال علماء کرام، حکم صاحبان، مہمانان اعظام اور میری دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجمع سعید میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلامی بھائی چارہ، اہمیت و ضرورت۔ حضرات گرامی، یہ ایک نہایت ہی وسیع و عریض موضوع ہے جس کا احاطہ اس مختصر وقت میں مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کے قریب ہیں۔ بنابری میں اس موضوع کے 3 اہم اجزاء پر روشنی ڈالوں کہ حتی الامکان اس موضوع کی وضاحت ہو سکے۔ نمبر 1، بھائی چارہ و اسلامی بھائی چارہ کیا ہے؟ نمبر 2، دین اسلام میں اسلامی بھائی چارہ کو کتنی اہمیت دی ہے؟ نمبر 3، عصر حاضر میں اس کی ضرورت کتنی ہے؟ محترم حاضرین، پہلے سوال کا جواب ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اخوت یعنی بھائی چارہ، یہ بھائی چارہ ہے کیا؟ بھائی چارہ یہ ہے کہ ہمارا آپسی تعلقات بہتر ہو، نفرت و عداوت، بغض و حسد، کینہ و کپٹ کے بجائے الفت و محبت، رحمت و ہمدردی، غم گساری، وفاداری کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزارے اور ایک دوسرے کا دکھ و سکھ میں کام آئے، اسی کو بھائی چارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اسلامی بھائی چارہ کیا ہے؟ اسلامی بھائی چارہ یہ ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلم وہ جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، کسی بھی دیش و ملک سے ہو، اگر وہ مومن ہیں، اگر وہ مسلم ہیں تو مومن اور مسلم ہونے کے ناطے اپنا دینی بھائی سمجھنا اور ایک دوسرے کے دکھ و درد میں شریک ہونے کو اسلامی بھائی چارہ کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنون فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، المسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یسد بعضهم بعضا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلموہ ولا یخذلوہ ولا یحفروہ۔ محترم سامعین کرام، اب موضوع کا دوسرا رکن یعنی اس کی اہمیت، یعنی دین اسلام میں اسلامی بھائی چارہ کو کیا اہمیت دی ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارہ کو جتنی اہمیت دی ہے شاید ہی کسی چیز کو دی ہوگی۔ اور ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راستے کو وہ تمام راستے کو بند کر دیا ہے، وہ تمام راستے کو بند کر دیا ہے جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام راستے کو بند کر دیا ہے جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام راستے کو بند کر دیا ہے جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑائی کرے یا دوسرے اور کوئی فساد مچا سکے، جیسے کہ ایک دوسرے کا حسد کرنا، ایک دوسرے کا بغض کرنا، ایک دوسرے کا حقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو فقیر سمجھنا، ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ تمام راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ جیسے کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، لا يحل للرجل۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل للرجل۔ اور ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی بھائی چارہ کو
کتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک بھائی کہ کبھی بھی کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی انسان جنت سے داخل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی انسان پوری طریقے سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کو نہیں دیتے ہیں۔ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اچھے چیز کو، لیکن دوسرے کے لیے خراب چیز کو پسند کرتے ہیں۔ آپ موضوع کا تیسرا رکن یعنی اس کی ضرورت کتنی ہے۔ آج اگر ہم ہمارے سماج اور معاشرہ کو دیکھیں کہ آج ہم کس چیز سے آج تفرق پیدا کر چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھائی چارگی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آج ہمارے اندر بھائی چارے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم ایک گھر میں، ایک مکان کے اندر، ایک گھر کے اندر دو بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا فساد مچا ہوا ہے۔ آج ہمارے اندر بھائی چارہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی انسان، اللہ تبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں خداوند قدوس سے پرخلوص استدعا کرتا ہوں کہ اے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔